چلیں بسم اللہ کریں. یا اللہ بڑے غصے میں آئے تھے. بسم اللہ. موڈ صحیح ہے قبلہ؟ کیسے ہیں چانڈی بھائی؟ ایک منٹ آپ کی آواز. ٹائم بہت ہو گیا ہے یہ ٹائم بہت ہو گیا. بسم اللہ کریں. شیوں کا آج تہز نہز کرنا ہے آپ نے. آج آپ نے جو ہے نا کیا شیوں کا آپ نے خود ہی کر لیا ہے تیس نیس. ہمیں کیا کروں گا؟ کوشش کریں نا. خود شیعہ آپ کے اوپر غصے میں کیا آپ کو کروں؟ میں کیا عرض کروں جو میرے اپنے لوگ ہیں مجھ پہ غصہ کرتے ہیں تو میں کیا عرض کروں. اعلیٰ یار صاحب ابھی آپ ڈبیٹ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، مگر آپ کے نظریے میں قرآن پاک بھی ضعیف، سنی کتابیں بھی ضعیف، شیعہ کتابیں بھی ضعیف، دلیل کون سی کتاب سے دوں؟ ہم نے نہیں کہا قرآن ضعیف. میں کہوں گا قرآن ضعیف. آپ نے بالکل کہا ہے، بار بار کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی سند ضعیف ہے. قرآن پاک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جو ہے ہمارے پاس صحیح طریقے سے نہیں پہنچا. عصری جو تھا حضرت علی المرتضیٰ نے جمع کیا تھا، یہ جو پہنچا ہے ہم مجبور ہیں پڑھ رہے ہیں. یہ تو سب نے سنا ہے، آپ خود انکار کیوں کر رہے ہیں؟ جی یہ میرا عقیدہ نہیں ہے. آپ بس وہ اس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں. اگر آپ کسی وقت قرآن کے متعلق بات کرنا چاہیں نا، آپ مجبور ہیں. عقیدہ ہے بھی صحیح مگر بتاتے نہیں. بس اب دیکھیں بھائی صاحب، دلیل اگر جھوٹ کہنا جائز ہو تو اس دنیا میں سب صحیح ہے. اگر جھوٹ دلیل ہو نا جھوٹ کے، تو دنیا میں کوئی باطل ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ جب بھی دلیل کی ضرورت ہے کوئی جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے سچ کہنا ہے تو میں حاضر ہوں. میں کہتا ہوں قرآن سب صحیح ہے، اللہ کا کلام ہے. میں نے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث دکھا دی، کلام اللہ ہے. شیعہ اسی کو پڑھتے ہیں، شیعہ اسی کی تلاوت کرتے ہیں. کوئی مرتا ہے تو اس کی ایصال ثواب کے لیے اسی قرآن کو پڑھتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے اگر تدبر کا حکم دیا ہے تو ہم اسی قرآن کو پڑھ کے تدبر کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا قرآن کی طرف دیکھنا ثواب ہے، ہم اسی قرآن کو دیکھ کر نظر ڈالمایا تلاوت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اسی قرآن کی ہم عبادت چار کرتے ہیں مرتبہ نا. کے بعد تو یہ ہم بتا چکے ہیں. اب اگر جھوٹ دلیل ہے تو ہندوستان کے جو ہندو ہیں نا، ان کے مورتی وغیرہ وہ سب بھگوان، وہ سب اللہ، کیونکہ دلیل سب دلیل صحیح ہے بھائی. جو جھوٹ کہتے ہیں وہ صحیح. اگر سچ کی ضرورت ہے، اگر سچ کی حاجت ہے، اگر سچ کی پرواہ ہے تو میں ادھر بیٹھا ہوں سامنے، خود سامنے بیٹھا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے، یہ قرآن سب کا سب کلام اللہ. کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے کہا قرآن ضعیف. آپ نے پہلے نہیں کہا. حدیث کی بات ہے، جہاں تک احادیث کی بات ہے تو وہ اس میں تو واضح ہے، حدیث میں صحیح بھی ہے. ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ قرآن پاک کو ماننے لگے ہیں اور قرآن پاک کی سند کو صحیح سند کہہ رہے ہیں، اور سند کے راوی صحابہ ہیں، وہ بھی آپ نے کہا ہے. قرآن کے متعلق جو قرآن ہے یہ حجت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں تک قرآن میں نقصان کی بات ہے تو آپ ذرا محنت کریں، اپنے استاد کو لے کے آئیں، عبدالجبار صاحب کو، کہ وہ ذرا حروف سبعہ ہمیں دکھائیں. تو حروف سبعہ جو اللہ نے نازل عبدالجبار کیے صاحب تھے وہ بہت کہاں ہیں؟ آپ کو پیارے لگ رہے ہیں. جی سر، عبدالجبار صاحب سے زیادہ پیارے کیا؟ نہیں وہ آپ کا بڑا ہے نا، وہ خود چھپ جاتا ہے ادھر، آپ کو بھیج دیتا ہے. وہ خود وہی کوئی طریقہ کار ہے، اس کو کس کا بڑا ہے وہ؟ آپ لوگوں کا نا. کس نے کہا آپ کو؟ آپ کا جو بڑا مولوی ہے وہ کون ہے آپ کے گروپ کا؟ جی آپ کے گروپ کا بڑا مولوی کون ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب. اچھا، تقی عثمانی ہے. وہ دو ہمارے جو جاننے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو نہیں جانتا پاکستان کے حالات کو، مجھے تو واقفیت نہیں ہے. آپ تو سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ مجھے نہیں معلوم. آپ کسی کا بھائی نام لے سکتے ہیں. بہرحال مجھے جو بتایا گیا کہ آپ کے گروپ کا جو ہے لیڈر ہے وہ عبدالجبار حیدری ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے. اچھا نہیں. چلے بہرحال میرا پیغام ہے عبدالجبار حیدری کو، جو چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں وہ آپ کے لیڈر نہیں ہے. اگر لیڈر نہیں بھی ہے تو میرا پیغام، وہ شیعوں کے خلاف کلپ بناتے ہیں، اگر جرأت ہے تو ادھر آ جائیں تاکہ طبیعت صاف ہو. ہم سے بات کر لیں آپ، وہ بھی اگر سن رہے ہوں گے تو آپ سے بات کریں گے. میں آپ کا خادم ہوں. مسئلہ کیا کہ آپ کے پاس جو بھی آتے ہیں آپ ان کو دلیل کرتے ہیں، نہ بات کرنے دیتے ہیں. کوئی بات آ گئی، دو چار بات الفاظ کہہ دی، کال کاٹ دی. اب ایسے حالات میں ایک نامور مولوی آپ سے کیسے بات کرے گا؟ وہ آپ کا لڑکا آیا تھا نا، وہ کیا نام ہے، حسن چشموں والا، میں نے اس کے خدمت میں بہت التجا کیا تم میری بات نہ کر، لیکن اس کو عادت تھی نا کہ مجھے بات نہیں کرنے دیا. میں نے بہت کہہ دیا کہ بھائی مجھے میرا جواب، میں مانتا ہوں میرے جواب غلط ہے، فرض کرو میرے ساری باتیں جھوٹ، لیکن تم وہ سن لو میں نے کیا بولا ہے، پھر تم کاٹ لینا. وہ بس وہ نہیں، آپ جیسے آپ ہیں نا، آپ بھی اپنے سوال کو بار بار تکرار کرتے ہیں. اب کیا آپ کی خدمت کر سکتے ہیں چانڈیو صاحب؟ آپ کیا خدمت کریں گے؟ ہمیں ہوٹل پہ بیٹھا بہت دیر ہو گئی تھی، پہنچا تھا کہ راستے میں کھانا کھا رہا تھا. اچھا کیا ابھی چائے سامنے، آپ کو سلام بھی نہیں کر سکتا. بہرحال میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی تفسیر صافی کی، اور پچھلے سیشن میں لیس لک، جس میں لکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے عرض کی یا اللہ میرے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنائے. تو اللہ پاک نے فرمایا اس معاملے میں آپ کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ رہے تھے میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، مگر اللہ نے یہ بات نہیں مانی، اور اس ارادے کے خلاف ارادہ تھا. یعنی حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانے کا اللہ کا ارادہ نہیں تھا. یہ میں نے روایت پڑھی تھی تفسیر صافی
سے اور آپ نے اس روایت کا جواب نہیں دیا، اور میری کال کاٹ کر آپ نے البرہان سے پڑھا، اس میں یہ روایت تھی ہی نہیں ان الفاظ سے جن الفاظ میں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ جب اللہ کا ارادہ ہی نہیں تھا حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانا، اور آپ خود کہتے ہیں اللہ ہی خلیفہ بناتا ہے، تو اللہ نے تو نہیں بنایا، پھر اتنی یہ شد و مد سے آپ بار بار حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ کہتے ہیں۔ نکال دیتے ہیں آپ کے کوئی بات نہیں۔ تفسیر صافی میں آپ کو پتا ہے کس جلد میں اور کس صفحے میں؟ جی میں نے کہا تفسیر صافی میں وہی حدیث میں نے کتاب برہان سے دکھایا، آپ کہتے ہیں نہیں آپ کو تفسیر صافی سے چاہیے۔ وہ روایت نہیں تھی نا اس میں، آپ نے جو پڑھی تو دوسری روایت تھی۔ آپ بتائیں نا تفسیر صافی میں کس صفحے میں؟ میں بتا رہا ہوں، بالکل ابھی آپ بتا رہا ہوں۔ تفسیر صافی کا صفحہ نمبر ہے 279۔ آیت اس آیت کے تفسیر میں ہے لیس لک من الامر من شیء، لیس لک صفحہ نمبر ہے 279، تفسیر صافی سورۃ آل عمران کی آیت لیس لک من الامر شیء۔ جلد نمبر کیا ہے بھائی؟ جلد نمبر ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت پہلا ہی ہوگا، میرے سامنے کتاب تو نہیں پڑھی، فوٹو میں نے نکال کے رکھا تھا راستے میں۔ میں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھو میرے پاس تفسیر صافی کا اگر پی ڈی ایف ہے تو کیوں میں تفسیر صافی پہ زیادہ مراجعہ نہیں کرتا، لیکن آپ کہتے ہیں نا تو اس کو نکال دیتے ہیں آپ کے لیے کوئی بات صافی۔ میرے پاس جو تفسیر صافی ہے نا 279 ہے یا 279 یا 379؟ 79 جز الاول ہے، پہلا جلد ہے۔ نہیں اس میں تو نہیں ہے، سورۃ آل عمران کی آیت ہے لیس لک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دیکھو بھائی یہ کتاب ہے تفسیر الصافی، تفسیر الصافی کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 1، چاپ دارالکتب الاسلامیہ، وہ محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر۔ اچھا اس میں آپ کو صفحہ نمبر دکھا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 79، یہ اس میں نہیں ہے، 79 میں تو اس کا مقدمہ ہے۔ 179 میں دکھا دیتا ہوں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم۔ آپ آیت کھولیں اس کی لیس لک۔ اوکے حسن صاحب 279 میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اوکے ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں بھائی، 379۔ اچھا سورہ آل عمران کی کون سی آیت ہے بھائی؟ آیت ہے لیس لک من الامر شیء۔ آیا نمبر نہیں معلوم آپ کو؟ آیت نمبر بھی آپ کو بتا رہا ہوں، آیا نمبر 128 ہے، کوئی بات نہیں، آیا نمبر 122 سے 130 میں، یہ 129 ہے، آیت نمبر 129۔ اوکے کوئی بات نہیں، میں نکال دیتا ہوں۔ آیا رقم سورہ آل عمران ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران آ جاتا ہے۔ سورہ آل عمران اس کے جلد نمبر 1 میں ہے ہی نہیں، جلد نمبر 2 میں ہے سورہ آل عمران۔ یہ آپ کے سامنے میں روایت پڑھ رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں۔ اوکے کوئی بات نہیں، میں بھی نکال رہا ہوں جلد نمبر، دکھانے کی ضرورت نہیں، میں دکھا دیتا ہوں، ابھی پورا دکھاؤں، کتاب سے دکھاؤں۔ 128 بھائی، اس جلد نمبر 2 میں بھی نہیں، جلد نمبر 3 میں ہوگا، اوکے جلد نمبر اول ہے، نہیں جلد نمبر 2 میں، جلد نمبر 2 ابھی میرے پاس جو ہے نا جلد نمبر 2 اس میں ایڈیشن وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، یا کوئی ملک میں سے شائع ہوتا ہے، کوئی کس ملک سے، مگر آپ یہ آیت اس کی جو ہے لیس لک من، ابھی دکھا دیتے ہیں بھائی، کوئی بات نہیں، ایک صفحہ میں 113 مجھے مل گیا، لیس لک من الامر شیء، کتاب تفسیر صافی جلد نمبر 2 کتاب، اور وہ یہ ہے چاپ دارالکتب الاسلامیہ میں۔ اچھا اس میں صفحہ نمبر 128 میں یہ ہے، صفحہ نمبر 100، صفحہ نمبر کون سا، ایک منٹ میں صفحہ نمبر دیکھ لوں فہرست میں، پھر ایک دفعہ صفحہ نمبر 113 میں، صفحہ نمبر 113 میں، صفحہ نمبر 113 ہے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے، کا مطلب یہ آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں، لیس لک من الامر شیء۔ اب اس میں حدیث جو ہے، حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا وہ اگلے صفحے میں، وہ یہ ہے، وعنہ، یہ عیاشی سے روایت کرتے ہیں، تفسیر عیاشی سے، وہ میرے پاس بھی تفسیر عیاشی میں بھی ہے، تفسیر عیاشی سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ، یعنی روایت کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان حریصا على ان يكون علی علیہ السلام من بعده على الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، ان کی بڑی تمنا تھی، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہو لوگوں پر ان کے بعد، لوگوں کی پر ان کی حکومت ہو ان کے بعد، یکون علی علیہ السلام من بعدی علی الناس، وکان عند اللہ خلاف ما اراد، اور اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھا، اللہ نے جو تقدیر بنایا، اللہ کے علم میں، قضاء و قدر الہی میں یہ نہیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت ملے، فقال له لیس لک من الامر شیء، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا محمد فی علی علیہ السلام لیس لک من الامر شیء، اس بات کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں، الامر الی فی علی وغیرہ، یہ بات میرے ہاتھ میں ہے اور علی کے علیہ السلام کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں، تقدیر میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں، الم انزل علیک یا محمد ما انزلت من کتابی الیک، یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے تجھ پر قرآن میں یہ آیت نازل نہیں کیا، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کے لیے کافی ہے کہ وہ کہہ دیں ہم مسلمان ہو گئے، پھر مومن ہو گئے،
پھر وہ ان کی امتحان نہ ہو. یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ میں نے قرآن میں کہا ہے کہ میں آپ کی امت کا امتحان لوں گا. یہ کافی نہیں ہے کہ کہہ دیں ہم مومن ہو گئے, امت کا امتحان لیا جائے گا. ففوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامر الیہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفویض کیا, اس بات کو چھوڑ دیا, تقدیر مقدر کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے. جو تو فرماتا ہے وہی حق ہے, میں اس پہ راضی ہوں. تو آپ جو فرما رہے ہیں نا وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے جو آپ کے ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو امام نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنانا چاہتے تھے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام بنانا چاہتے ہیں, اللہ نے امام نہیں بنایا. بات یہاں ہو رہی ہے حکومت, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ ایسا نصرت کرے علی علیہ السلام کی اور ان کے دشمنوں کو ایسا کمزور بنا دے کہ ان کے جو مکر ہیں, جو چال ہیں, وہ سب باطل ہو جائیں, ان کا کوئی اثر. اللہ تعالیٰ سے انہوں کہ بارگاہ میں دعا کی, اس بات بڑی تمنا تھی کہ یہ جو غصب خلافت کا منصوبہ ہے یہ ناکام ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے ہاتھ میں نہیں, یہ تیرے مرضی کے مطابق نہیں ہے, میں نے تیرے امت کا امتحان لیا, اللہ کے تقدیر میں کچھ اور. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں تیرے امت کا امتحان لوں گا, یہ تیری بات اس مسئلے میں نہیں چلے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تقدیر پر, اللہ کے قضاء و قدر پر راضی. تو اس بات اس کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کا امتحان لیں. بات اس کی نہیں ہو رہی کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیفہ جانشین امام نے بعد علی علیہ السلام کو بنانا چاہتے ہیں اور اللہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. نہیں, بات اس کی ہو رہی ہے کہ یہ جو امام برحق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, یہ مظلوم ہوگا یا اس کو اس کا حق ملے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں جیسے وہ خود اپنی حیات میں سب ان کی بات مانتے ہیں, سب ان کی طاعت, صحابہ سب ان کی طاعت کرتے ہیں, اسی طرح ان کے بعد بھی علی علیہ السلام کی طاعت ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, میں اس امت کا امتحان لوں گا, اس امت میں فتنے ہوں گے. احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا. اس آیت کا مقصد یہ ہے, اس آیت سے نہ آپ کا مقصد ثابت ہوتا ہے, نہ شیعہ مذہب کا اس میں کوئی نقصان ہے اس روایت میں. بسم اللہ, مزید بولیں. مزید کیا بولوں, اس روایت میں نہ تقدیر کا لفظ ہے, نہ کو غضب خلافت کا لفظ ہے, سیدھی بات ہے. میں روایت پھر سے پڑھ لیتا ہوں. یہ بھی پڑھو نا. اقول معنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصا علی ان یکون علی من بعدی علی الناس وکان خلاف ما راضی. الناس سے کیا مراد ہے؟ یکون علی علیہ السلام من بعدی علی الناس, اس سے کیا مراد ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حریص تھے کہ میرے بعد حضرت علی المرتضیٰ لوگوں پر خلیفہ بنے, لوگوں پر حاکم. ٹھیک ہے, علی الناس سے مراد حاکم بنے, حکومت ان کے ہاتھ میں. کی باتیں میں نے ابھی کتنی آرام سے آپ کی ساری بات سنی, بیچ میں. تو اس میں لکھا ہوا ہے روایت میں کہ امام فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ میرے بعد حضرت علی المرتضیٰ لوگوں پر خلیفہ بنے یا حاکم بنے, جو آپ اس کی معنی کریں. کیا حاکم اور خلافت الگ الگ چیزیں ہیں؟ کیا اگر میں خلیفہ کہتا ہوں آپ کو اعتراض کر رہے ہیں؟ فرق ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ بتا دینا آپ کی تقریر میں. وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ خلاف ما اراد, اور اللہ کا ارادہ اس کے خلاف تھا. ارادہ کس کا خلاف تھا؟ اللہ کا. خلیفہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. اللہ کا ارادہ نہیں تھا حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانا. غلط پڑھ رہے ہیں آپ, غلط پڑھ, دوبارہ پڑھیں, صحیح پڑھیں, دوبارہ پڑھتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ خلاف ما اراد, وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ, اور اللہ کا ارادہ اس کے خلاف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو توہین کر, اس روایت میں ایک توہین ہے. اللہ کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معاملے میں خلاف تھا. تو میں نے پچھلے سیشن میں آیت پڑھی اور یہ تفسیر پڑھی نہیں تھے. شیعہ کہہ رہے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ارادہ الگ الگ ہو. تو اس میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے, میں اسی ٹاپک پہ رہتے ہوئے کہتا ہوں خلیفہ اللہ بناتا ہے. شروع سے لے کر آج تک یہی آپ بات کہتے آئے ہیں, خلیفہ بناتا اللہ ہے. تو اللہ کا ارادہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانا. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ارادہ حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانے کا نہیں تھا. جب اللہ کا ارادہ ہی نہیں تو آپ حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ کیسے مانتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا اس میں غضب خلافت کی بات ہے, خلافت چھیننے کی بات ہے, تقدیر کی بات ہے. یہ باتیں تو اس روایت میں ہے ہی نہیں. 2 سطریں آپ پڑھیں, کون سی جگہ یہاں پہ تقدیر کی بات ہے یا خلافت چھیننے کی بات ہے؟ اس میں تو ہے ہی نہیں. آپ اپنی طرف سے اس میں وہ پھول لگا رہے ہیں, ہم سندھی میں گلہ بھی جانتا ہے میں, وہ پھول لگا رہے ہیں اپنی طرف سے. اور علیاری صاحب آپ بار بار باتیں کرتے رہتے ہیں, صحابہ کرام کی توہین بھی کرتے ہیں, یقین کریں بہت برداشت کرتے ہیں, کیونکہ آپ اہل بیت کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے کندھوں پر رکھ کر صحابہ کرام کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اور ہم جواب دیتے ہیں تو ہمارے سامنے حضرت علی المرتضیٰ اہل بیت آ جاتے ہیں جن کا احترام ہمارے ہاں واجب ہے اور ان کی گستاخی ہمارے ہاں کفر ہے. اور ہم مجبور ہوتے ہیں اپنے دل پر ایسے سمجھ لے پتھر رکھ کر آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ توہین کرتے ہیں اور ہمیں توہین کرنی ہی نہیں ہے کسی بھی صحابی کی اہل بیت کی.
یہ آپ برائے مہربانی کچھ کنٹرول کریں اپنے اوپر، صحابہ کرام کی توہین نہ کریں، جو عقیدہ ہے وہ اپنے پاس رکھیں. اب اسی روایت پر آپ بات کریں کہ اللہ کا ارادہ تھا حضرت علی مرتضیٰ کو خلیفہ بنانا، ارادہ ہی نہیں تھا تو بنایا بھی نہیں. اس پر جو آپ نے جو اپنی طرف سے باتیں اس میں ڈالی وہ آپ کی اپنی تھی، اس میں امام کا قول نہیں تھا. اور آپ بار بار پچھلے سیشن میں دوسری میں نے آپ سے بات کی تھی کہ قرآن پاک کو چومنے کی روایت دکھا دیں اپنی کتابوں سے. آپ شیعوں میں جو آپ کا ایک دوسرا فریق ہے، آپ ان کو بار بار چیلنج کرتے ہیں کہ ولایت فقی پر پتہ نہیں کون سے معاملے پر حدیث دکھا دو، خمس کے معاملے میں. قرآن پاک کو آپ چومتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنی کتابوں سے کوئی حدیث یہ بھی دکھا دینا. تو جی سر، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث ہے کان حریصا ان یکون علی علیہ السلام من بعده علی الناس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص تھی، یعنی ان کی بہت دلی خواہش تھی ان کے بعد حکومت علی الناس، لوگوں پر امارت، لوگوں پر بالادستی کس کی ہو؟ علی علیہ السلام کی، یعنی ان کی خلافت سے ان کو الگ نہ کیا جائے، حکومت سے ان کو الگ نہ کیا. عائشہ وکان عند اللہ خلاف ما اراد، اور وہ چیز جو اللہ کے پاس تھا، اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے قضاء و قدر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے مطابق نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرص تھی، علی صاحب اس کے قضاء و قدر علم کی بات کہاں ہے؟ اللہ کا ارادہ اس کے خلاف تھا. نہیں یہ ابھی میں عرض کرتا ہوں خلاف ما اراد کا، اب جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کے لیے بہت واضح ہے. خلاف ما اراد اس چیز کے مخالف تھا جس کا ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. ارادہ کا جو فعل ہے یہ اللہ کا، یہاں پر جملے میں اللہ کا بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا اس کے خلاف تھا، اللہ پاک کا ارادہ اس کے خلاف تھا. یہی تو بات ہے نا. عرض ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چاہتے تھے اللہ کے پاس اس کے مخالف مطلب تھا، اللہ کے پاس اس کا مخالف تھا. اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے علم میں، اللہ کے قضاء و قدر میں جو چیز واقع ہونی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے موافق نہیں ہے، ان کی خواہش کے موافق نہیں، ان کی خواہش کے مخالف. تو پھر آپ نے کہا کہ اس میں توہین ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کیسے دو سکتے؟ نہیں یہ ٹاپک الگ ہے، میں اس پہ یہ میں نہ دعویٰ کرتا ہوں نہ اس طرف جا رہا ہوں. وہ آپ کے کیا نے کمنٹ میں لکھا تھا وہ میں نے بات کی ہے، اس میں کوئی ٹاپک نہیں ہے، نہ ہی میں ادھر جانا چاہتا ہوں. اگر میں نے کہا ہے تو ایسے سمجھے میرا سوال ہی نہیں ہے. آپ اس ٹاپک میں لکھا ہوا ہے اللہ حضرت علی مرتضیٰ کو خلیفہ بنانا نہیں. جب اللہ ہی بناتا ہے، اللہ کا ارادہ نہیں تو اللہ نے نہیں بنایا. اب سن لیجئے میرے بھائی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیرے امت کا امتحان لینا ہے، اس امت کا امتحان ہونا ہے، تو رسول پاک اس میں صریح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اللہ کے ارادے میں راضی ہو گئے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کہا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے کہ اللہ پاک حضرت علی کو خلیفہ نہ بنائے. سن لینا بھائی پلیز، آپ سن لیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں تو میں نے نازل کیا ہے احسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا، یہ حساب کیا، یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یہی کہہ دیں کہ مومن ہے چھوڑ دیں گے. وہم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم، اور ہم نے ان سے پہلے جو امتیں تھے ان کے امتحان لیا ہے اور ان کا امتحان لیں گے، اور ہم معلوم کریں گے کہ مومن کون ہے اور کاذب. جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ پہ تو یہ نازل کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے میں کوئی مخالفت یہاں بعد میں نہیں رہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم. اس کی مثال اس طرح ہے میرے بھائی، مثلا ایک شخص اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس بیٹے کی عمر بہت طویل ہے، دعا کرتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ ہے کہ اس بیٹے کو جوانی میں موت، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تقدیر، یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں، اس کو موت دوں گا. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال اس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ان کے وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو حکومت ہے اس کی کوئی غاصب نہ ہو، وہ لوگ اس کے خلاف منصوبہ بندی میں، سازش میں کامیاب نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس امت کا امتحان. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے بعد امام جانشین بنانا چاہتے تھے، اللہ اس کے مخالف تھے. نہیں، یہاں پہ ظاہری حکومت کی بات ہو رہی ہے، ظاہری لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے. اب آپ نے پوچھا خلافت اور حکومت میں فرق ہے، جی ہاں خلافت اور حکومت میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا جانشین بناؤں گا. حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے کہ کوئی حکومت نہیں، حکومت کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ خلیفہ بولتے ہیں جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا جو صحیح و حقیقی جانشین ہوتا ہے، جس کو اللہ نے بنایا، رسول نے بنایا، وہ جانشین. اب لوگ اس کی طاعت کریں یا نہ کریں، اس کو حکومت ملے یا نہ ملے، سب گناہ کار ہو. مثلا حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، خلفنی فی قوم، بنی اسرائیل نے ان کی حضرت یہ آپ پہلے کی حدیث پڑھی تھی
بے منزلت والی وہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, لوگوں کو بتا نہیں رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, وہ الگ بات ہے بھائی, میں حدیث منزلت سے میں استدلال نہیں کر رہا بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت ہارون خلیفہ نہیں بنے. ان کی اس حدیث کی خلافت سے, اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت سے, کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے. آپ جو ہے نا حدیث پڑھی ہے آپ کی کتابوں سے, میرے باتوں کو نہ کاٹیے نا پلیز, جب میری بات ختم. ہم نہیں کہتے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد زندہ, ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ وہ منزلت جو ہارون کو حاصل تھا موسیٰ کے نزدیک, ہارون احب تھا, سب سے زیادہ محبوب تھا, بالکل سچی بات ہے, ہم بھی مانتے ہیں, سب سے زیادہ عالم تھا, پلیز بات کرنا ہے جناب بھائی, پلیز بات کرنا. سب سے افقہ تھا, سب سے اشجاع تھا, ان کی طاعت واجب تھی بنی اسرائیل پر, ان کا ایمان واجب تھا. یہ تمام منازل امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہیں. اس کے علاوہ قرآن نے بھی ان کا خلیفہ کہا. منزلت منازل میں سے ہارون کی خلافت کی منزلت, نص قرآن ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہارون زندہ رہتے موسیٰ علیہ السلام کے بعد, یہ خلافت ان کی نسخ نہیں ہوئی, بالکل جانشین, جیسے ان کی حیات میں بھی ان کی طاعت واجب تھے, موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد بھی ان کی طاعت واجب. ہم اس حدیث منزلت سے ہم استدلال کرتے ہیں. وجہ استدلال آپ اچھی طرح سے جان لیجیے, ہم وجہ استدلال وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. وجہ ہم نہیں کہتے کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد زندہ. وجہ استدلال یہ ہے کہ سب سے افضل, سب سے اورع, سب سے اتقی, سب سے شجاع, سب سے دیندار, سب سے اللہ کے نزدیک پیارا, اور جن کی طاعت واجب ہے, جن پہ ایمان واجب ہے بنی اسرائیل میں کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون. یہ منزلت امیر المؤمنین علیہ السلام کو بنص یہ حدیث ثابت ہے. چاہے ہارون پہلے مرا ہے بعد میں مرا, اس سے اس کے تعلق ہی نہیں. اور خلیفہ بھی حیات میں اگر خلیفہ ہے ہارون علیہ السلام, تو اگر زندہ رہتے بعد از وفات بھی ان کو خلافت, وہ خلیفہ ہو. تو یہ منزلت علی علیہ السلام کو حاصل. اگر وہ زندہ رہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ان کی طاعت واجب ہے, وہ سب سے احب ہیں, سب سے محبوب ہیں, سب سے بلند مرتبہ, اور ان کے خلیفہ بھی. وجہ استدلال یہ ہے. وجہ استدلال آپ کے استدلال سے ہماری استدلال بالکل باطل. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بازی, میں حدیث منزلت آپ نے چرا, میں نہیں چرنا چاہتا. ہارون علیہ السلام خلیفہ ہیں بنص قرآن, لیکن حکومت نہیں ان کے پاس. حکومت کس کے پاس ہے؟ سامری کے پاس ہے. سامری نے کہا کہ آج بچڑے کی عبادت کرتے ہیں, بچڑے کی عبادت ہو رہی ہے بھائی, وہ ایک بت کی عبادت کرو. تو حکومت کس کی ہے؟ حکومت ایک کافر کی ہے. وہ بلا شک کافر ہو گئے. بچڑے کی عبادت کفر ہوتا ہے, بت پرستی ہے. لیکن خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ حضرت ہارون. تو میرے محترم بھائی, یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں, انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا. ان کی دلی خواہش تو یہی ہے. اگر ان کے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اگر جا کے دیکھیں نا, ان کا حرص کس بات پر ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کے دل کو کھول کے دیکھتے, یہی ہوتا کہ میں جا رہا ہوں, میری قوم جو ہے ہارون علیہ السلام کی طاعت کرے, میرے بھائی کی طاعت کریں, اور جب تک میں واپس آتا ہوں بالکل ان کی بات. لیکن اللہ کی تقدیر میں کچھ اور, اللہ کی تقدیر میں کچھ اور, کہ بنی اسرائیل کا امتحان ہونے والا. بنی اسرائیل اس امتحان میں کتنے بری طرف فیل, ٹھیک ہے نا. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا جو وصی ہے, خلیفہ ہے, جانشین برحق امیر المؤمنین علیہ السلام, ان کی دلی خواہش ہے کہ ان کے خلاف جو لوگ منصوبہ بنانا چاہتے ہیں وہ ناکام ہو. حکومت کس کو ملے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو ملے. اس میں دلیل واضح ہے, یکون علی علیہ السلام من بعدہ علی الناس, کہ علی علیہ السلام علی جو ہوتا ہے نا, کسی کی برتری حاصل کرنا, کسی پہ حکومت کرنا, اس کو بولتے ہیں. ان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام لوگوں پر ان کی حکومت, لیکن یہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی, کیونکہ اللہ کی تقدیر میں یہ نہیں تھا, امت کا امتحان ہونا تھا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد مصنف نے بھی اس کا انہوں نے تفسیر بھی کیا ہے. معنی قوله صلی اللہ علیہ وآلہ ان يكون علي عليه السلام من بعد على الناس ان يكون خليفة له عليهم في الظاهر ايضا من غير دافع له. علی علیہ السلام لوگوں پر حکومت کریں, یہ لوگوں پر ان کا خلیفہ ہو ظاہر میں بھی, اور کوئی ان کو ہٹا نہ سکے. ان کی دلی خواہش یہ تھی. سمجھ میں آئی نا بات. تو اس کا یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کو امامت دینا چاہتے تھے اور خدا نے اس کی مخالفت کی. یہ آیا یہ نہیں کہہ رہا. اب آپ کا جو سوال ہے کہ قرآن چومنے کا, تو میرے محترم ناظرین, ہمارے احادیث میں اس بات کی بڑی تاکید ہے کہ آپ قرآن کی تقدیس, قرآن کا احترام کریں, جی, قرآن کی تکریم کریں, ٹھیک ہے نا. اور تکریم, وہ سوال جو میں نے پہلے پڑھا, وہ چومنے والی روایت دکھائے, زیادہ لمبی بات کھینچتے جا رہے ہیں, آپ مجھے بات کرنے ہی نہیں دے. چومنے کی حدیث دکھائی کتاب, عرض یہ ہے, یا پھر کبھی وہ جو $2 لاکھ کا وہ آپ نے انعام رکھا تھا نا, وہ آپ اگر نہیں دکھا سکتے چومنے کی روایت حدیث امام سے, تو وہ آپ ادھر فی سبیل اللہ خیرات کر دینا, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, کسی اور کی سبیل میں نہیں. کہ ہم نے کوئی چیلنج نہیں دیا ہے. بہرحال قرآن کی تکریم اور قرآن کا کہہ رہے ہیں حدیث دکھاؤ, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ دکھاؤ نا. بھائی عرض کر رہا ہوں نا, یہ احترام جو ہے اس کی خاص شکل نہیں ہے. کہتے ہیں بالوالدین احسانا, والدین سے احسان کرو. والدین سے احسان صرف ایک فعل نہیں ہے, یہ ایک عام چیز, میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ علیہ صاحب, میرا سوال جو ہے نہیں ہے, تو بس نہیں, آپ کے نہیں ہے حدیث, بس بھائی یہ نہیں ہے نا. قرآن کا احترام کس طرح ہوتا ہے مجھے بتاؤ.
جی قرآن کا احترام کتنے مجبور ہیں آپ، کتنے مجبور ہیں، احترام بھی کرتے ہیں اور غلط بھی کہتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا ابھی مجھے جواب دینے دیں، صرف 30 سیکنڈ جواب دینے دیں، پھر آپ کا 30 سیکنڈ کرے آپ بات ہمیں کرنے بھی کہا دیتے آپ. احسان بالوالدین، یہ اس کی ایک فعل نہیں ہے. کوئی والد صاحب کے لیے نئے کپڑے خریدے، یہ احسان ہے. حج لے کے جاؤ، یہ احسان ہے. اچھا کھانا پکاؤ، یہ احسان ہے. اب کوئی کہہ دے کہ تم نے اچھا کھانا بنایا والد کے لیے، اس کی حدیث کی حدیث نہیں ہے کہ اچھا کھانا پکا وہ اس کے لیے چپل کباب بنا دو، یا والد صاحب کو ہوٹل لے کے جاؤ، اس کی حدیث نہیں ہے. اور بھائی تم بدعتی ہو. یہ سب اس دائرے، کس دائرے میں آ جاتا ہے؟ احسان والدین کے دائرے میں آ جاتا ہے. سب کا ثواب ہے. اسی طرح قرآن مجید کی تکریم، قرآن مجید کی جو عزت کرنا، مصحف کی عزت کرنا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اس کو مثلا نیچے جگہ پہ نہ رکھو، بستر کے نیچے نہ رکھو، اچھی جگہ پہ رکھو. اس کو دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ، وضو کر کے اٹھاؤ. پھر یہ ہے واقعہ نا عرف میں آپ دیکھیں نا کہ میں اس کتاب کو چومتا ہوں، ماتھے پہ رکھ کے چومتا ہوں. تو کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ یہ کیا قرآن کی تکریم میں عرف اس کو قرآن کی تکریم کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ واضح بات ہے کہ یہ قرآن کی تکریم ہے. اوکے مزید بولیں. ابھی بات کروں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جو سوال کیا تھا امام کی روایت سے، اس میں بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے اس بات پر کہ میرے بعد حضرت علی المرتضیٰ لوگوں پر خلیفہ بنے. آپ نے کہا نہ حاکم بنے. خلافت الگ ہے، حکومت الگ ہے. پہلے تو اس بات پر آپ خود ہی پہلے کہہ رہے تھے خلافت غصب کی گئی. اگر خلافت حکومت الگ چیزیں ہیں، خلافت کیسے غصب کی؟ حکومت ہے ہی الگ. حکومت غصب کی یا خلافت کی ہے تو کیا حکومت غصب کی یا کوئی اور چیز غصب کی؟ یعنی حکومت خلافت کو آپ ایک ہی بات کہہ رہے تھے نا پہلے. ابھی کہا کہ نہیں حکومت الگ ہے، خلافت الگ ہے. اگر الگ ہے تو خلافت جو غصب کی اس میں کیا چھینا؟ ایک یہ سوال، اس کا جواب دینا. یعنی آپ شروع سے لے کر ابھی تک خلافت اور حکومت کو ایک ہی چیز مانتے آئے ہیں، کہتے آئے ہیں، تقریر کرتے آئے ہیں، اور ابھی آپ نے خلافت کو حکومت سے الگ کر دیا. اس پر آپ نے، میں پہلے اس روایت کی توضیح یعنی آپ سے مانگنا چاہتا ہوں. توضیح کیا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا ارادہ نہیں تھا حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانا. اب خلیفہ کہیں یا حاکم کہیں. اگر حضرت ابو بکر صدیق کی حکومت پر اعتراض ہے تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ارادہ حضرت علی المرتضیٰ کو حکومت دینا نہیں تھا. اور آپ ہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی خلیفہ بناتا ہے. لوگ تو نہیں بناتے ہیں، یہ تو کام اللہ کا تھا. اللہ ہی خلیفہ بناتا ہے اور اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں بنایا. اگر لوگ بناتے ہیں، لوگوں کو اختیار ہے، تو پھر جو آپ بدعت کہتے آئے ہیں، رجوع کریں اس بات سے. لوگ بناتے ہیں. ابھی اس کے ضمن میں آپ آیت پڑھی، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تب کیا حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کی بحث چل رہی تھی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کی بات ہی نہیں تھی. جو جہاں سے آیت نظر آ جائے، اگر مومنین کی بات ہو کہتے ہیں اہل البیت، اگر منافقین کی بات ہو معاذ اللہ کے نام. اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی امامت کی، اہل بیت کی امامت کی روایت آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکال بھی دی، پھر بھی ہیں آیتیں، اور انہوں نے جمع کیا اور اپنی مذمت والی آیتیں بھی چھوڑ دی. بہرحال یہ الگ ٹاپک کی مدرجات. تو میرے بھائی سامعین کرام، آپ بھی دیکھیں کہ یہ امام کا قول ہے، قرآن پاک کی تفسیر میں قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو حریص تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنایا جائے میرے بعد. یعنی ان کا ارادہ تھا، مگر اللہ کا ارادہ اس کے خلاف تھا. یعنی اس ارادے کے خلاف تھے اللہ پاک کا ارادہ. اللہ پاک کا ارادہ نہیں تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنائے. اس میں غصب خلافت، تقدیر، یہ جو بھی باتیں علیاری صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. آیت میں ایسی کوئی بھی بات نہیں. ابھی آتے ہیں بمنزلت والی حدیث پر. جیسے علیاری صاحب نے کہا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حکومت نہیں ملی تھی، تو خلافت الگ ہے، حکومت الگ ہے. حسن صاحب، آپ جو یہ پہلے تو کہتے آئے کہ یہ خلافت بلا فصل کی دلیل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ میرے ساتھ ان کی نسبت اسی طرح ہے جس طرح ہارون کی موسیٰ علیہ السلام سے. ہم تو مانتے ہیں، ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور میں تو سامعین بھی دیکھے اتنی روایت اہل البیت کی شان کی ہماری کتابوں میں ہے، پھر بھی یہ سنی نہیں ہو رہے. اہل سنت کو مذہب اختیار نہیں کر رہے. کتنی روایتیں بار آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں اہل البیت کا شان اہل سنت کی کتابوں سے. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اہل البیت کو نہیں مانتے؟ تو اس روایت میں، اس حدیث میں جو لکھا ہوا ہے حضرت علی المرتضیٰ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت ہارون علیہ السلام زندگی میں خلیفہ بنے، اور حضرت علی المرتضیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زندگی میں خلیفہ بنے کئی مرتبہ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مدینہ پاک سے باہر جاتے تھے غزوات میں تو پیچھے کوئی نہ کوئی خلیفہ بناتے تھے. تو کئی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنایا. یہی روایت ہے. اسی زمن میں اسی تفسیر میں جب حضرت علی المرتضیٰ مدینہ پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا اور آپ علیہ السلام کسی غزوہ میں جا رہے تھے, پیچھے حضرت علی المرتضیٰ کو کسی نے کہا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ دیا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ اسی غزوہ میں آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تمہاری یہ جو مثال تھی اسی طرح ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے, اسی طرح آپ میرے خلیفہ ہیں. یہ زندگی کی خلافت کی بات ہے, خلافت بلا فصل کی بات نہیں. اور ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں خلیفہ بنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو جنگوں میں بھیجا ہے, جہاد میں بھیجا ہے, جھنڈا ان کو دیا ہے, علم دیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی صحابہ کرام کا حضرت علی المرتضیٰ کو امیر بناتے ہیں تو ایسا ہی ہوا جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے امیر بنایا تھا اپنی قوم کا. اس میں کوئی خلافت بلا فصل کی بات ہی نہیں. میرا سوال وہی رہا اس روایت کا, آپ یا ساری روایت پڑھیں کدھر بھی تقدیر کی بات ہو, خلافت غصب کرنے کی بات ہو تو ہم مان لیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اللہ خلیفہ بناتا ہے اور اس روایت میں اللہ کا ارادہ ہی نہیں تھا خلیفہ بنانے کا. آپ مجھے بتائیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ایک سوال کرتے ہیں مختصر جواب دیں. جب کوئی تور جا رہے تھے تو ان کی خواہش کیا تھی کہ بنی اسرائیل سامری کی اطاعت کریں یا ہارون علیہ السلام کی اطاعت؟ کس کی خواہش کیا؟ ان کی خواہش موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کوئی تور کی طرف, ٹھیک ہے نا, اور پیچھے ان کا قوم ہے, بنی اسرائیل ہے ان کے پیچھے, ٹھیک ہے نا, ان کے جو امت ہے ان کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کچھ تھوڑے عرصے کے لیے, کچھ دن, اور وہ ان کے جانے کے بعد امت جو ہے اکثریت کیا ہو گئی, وہ بت پرست ہو گئی, بچڑے کی انہوں نے عبادت. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تور کی طرف جا رہے تھے ان کی خواہش کیا تھی؟ کیا وہ یہ کس بات پہ ان کی حرص تھی, کس بات کو وہ چاہتے تھے؟ اس بات کو چاہتے تھے کہ قوم حضرت ہارون علیہ السلام کی اتباع کریں, یا اس کو نہیں چاہتے تھے کہ قوم حضرت ہارون علیہ السلام کی اتباع کریں بلکہ سامری کی اتباع کریں؟ کس بات کو چاہتے تھے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا پیچھے کیا ہو رہا ہے. کوئی تور پہ جا رہے ہیں, انہوں نے ان کا جو خواہش کا تعلق اس روایت سے ہے ہی نہیں, اس میں تو یہ روایت ہی نہیں ہے. باقی بات آپ اس کو اس بلا کے سے رہے کو نہ ساتھ لکھی ہوئی ہے نہ کوئی ساتھ اس کا زمن ہے, وہ نہیں چاہتے ترتیب ہے. بھائی موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں چاہتے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی قوم, دوبارہ آپ سے سوال کرتا ہوں دوسرے الفاظ میں. موسیٰ علیہ السلام کوہ پہ جا رہے ہیں نا, ان کا جو شریک کار ہے, ان کا خلیفہ ہے, ان کا محبوب بھائی ہے, ان سے بڑا بھائی بھی ہے, وہ کون ہے؟ وہ حضرت ہارون علیہ. حضرت ہارون علیہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے قوم کی اتباع کریں یا نہ کریں؟ یہ چاہتے ہیں, نہیں چاہتے کیوں نہیں چاہتے؟ قوم نے ان کی اتباع کی یا نہیں کی؟ اس معاملے میں نہیں کی, ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ کے تقدیر میں کچھ اور تھا, نبی کا جو تمنا تھی وہ کچھ اور تھی. الیاری صاحب جب تقدیر کی بات ہی نہیں ہے نا, آپ گھما کر بات کو کیسے ملا رہے ہیں؟ ادھر تقدیر کی بات نہیں ہے. اللہ کا ارادہ نہیں تھا بنانا, حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ہی نہیں تھا. ابھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کوئی تور پہ جا رہے ہیں, انہوں نے قوم کو وصیت بھی کیا کہ ہارون کی اطاعت کرو, خواہش بھی یہی ہارون کی اطاعت کرو, عرض بھی یہی ہے کہ ہارون کی اتباع کریں. اتباع کریں گے تو جنت جائیں گے, اتباع نہیں کریں گے تو جہنم جائیں گے. لیکن قوم نے ان کی اتباع نہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی نبی نے کسی بات کا اس کو اس روایت میں یہ بات کہاں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام آپ اس کو خلیفہ بنانا, مگر میرا ارادہ ہے کہ نہیں بناؤں گا. اجازت دیں, اللہ تعالیٰ نے ہارون کو تو خلیفہ بنایا, اخلفنی فی قوم, یہ قرآن میں, قرآن مجید میں اخلفنی, ہارون خلیفہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. خلیفہ تو ہے نا, خلیفے کا کس نے انکار کیا؟ اجازت دیں بات کرنے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام خلیفہ, وہ بھائی بات کرنے دو نا. الیاری صاحب میری بات سنو, یہ جو ہے اب میری باری ہے نا, ادفع باللتی ہی احسن, اور آیت کیا لکھتے ہیں آپ, یہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو دعوت دیں. کہاں وہ روایت, کہاں یہ حدیث؟ ابھی عرض کر رہے ہیں نا, ابھی عرض یہ ہے میرے بھائی, ابھی بات کرنے دینا, خلافت کی بات ہے, پلیز مجھے بات کرنے. ابھی جب حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تور پہ جا رہے ہیں, ان کی خواہش چاہتے ہی ہیں, ان کو اس بات سے بڑی حرص ہے کہ قوم جو ہے ہارون علیہ السلام کی اطاعت کرے, لیکن قوم نہیں کرتی. اس سے اس بات یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہارون علیہ السلام جھوٹے آدمی ہیں. ان کی خلافت, خلیفہ ہیں, حکومت بھی نہیں ہے ان کی, خلافت بھی ہے ان کی, حکومت نہیں ہے خلافت. اور موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا, خواہش کیا تھا کہ قوم ان کی اطاعت کرے, قوم اطاعت نہیں کرتے, قوم کچھ اور کرتے. تو اسی مثال کو دیکھیے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے, چاہتے ہی ہیں کہ میری امت جو ہے جنتی بن جائے, ان میں سے کوئی کافر نہ ہو, امت میں بدعتیں نہ ہو, میرے بعد جو ہے اسلام کا بول بالا ہو.
یہ کس طریقے سے ہوگا؟ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے اتباع سے. خواہش یہی ہے کہ امت جو ہے طاعت کرے کس کی؟ علی علیہ السلام. ان امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو دشمن ہیں ان کے منصوبے ناکام، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس امت کا امتحان. تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا پوری نہیں ہوئی، حضرت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری نہیں ہوئی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ارادے کے سامنے تسلیم ہے. اب حدیث منزلت کی بات. حدیث منزلت میں نے آپ ابھی میں اس کا جواب دوں نا. ابھی جو آپ نے جو مثال دی اس کا جواب تو دوں نا. میں جواب دے دوں. چلو اس کے بعد آپ جواب دوسرے لوگوں سے بات کریں گے. اس کے بعد آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا علیہ صاحب. یہ کیا طریقہ ہے؟ یقین کرو کتنا انتظار کیا. بات واضح ہے، آپ کے پاس کوئی رد ہے ہی نہیں. اس حدیث سے کیا استدلال کرنا ہے؟ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں سامعین سن رہے ہیں نا، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ سب بالکل سن رہے ہیں، بالکل سن رہے ہیں. بات بالکل واضح ہے. آپ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی ضائع کر رہا ہوں. یہ دوسری دفعہ اس حدیث کو لے کے آئے نا. پہلے بھی تو جواب دے چکے ہیں آپ. جو ہے نا جواب نہیں دیا کہہ رہا ہوں. دوسرے سیشن پر اس پر بحث ہوگی. جواب دے دیا. ابھی تو جواب کافی شافی دے دیا. جی ابھی جواب کافی شافی دے دیا. آپ نے خود اعتراف کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ قوم ہارون کی اتباع کریں. قوم نے ہارون کی اتباع نہیں کیا. اس سے موسیٰ علیہ السلام کی خلافت باطل نہیں ہوتی. میں آپ کو جواب دوں اس بات کا. سامعین کرام، میں نے جو سوال کیا تھا اس میں تھا کہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی خواہش تھی کہ میرے بعد حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بنے یا لوگوں پر حاکم بنے. پہلے علی صاحب نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. پہلے کہہ رہے تھے حکومت اور خلافت ایک چیز ہے. کہتے ہیں خلافت غصب کی گئی. خلافت جو غصب ہوئی ہے، حکومت غصب ہوئی تھی یا کوئی اور چیز ہوئی تھی؟ میں اس کا جواب اسی فقرے کا جواب دوں. دیکھیں خلافت دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں مسلمانوں کے. بالکل دیکھیں بہت عرصے تک مسلمانوں کی جو حکومت ہوتی تھی اس کو لوگ خلافت کہتے ہیں. مثلا ترکی کی جو حکومت تھی نا اس کو لوگ کہتے ہیں خلافت عثمانیہ. حالانکہ اس کے بادشاہ نہ منصوص ہے کچھ بھی نہیں ہے. اس کا بادشاہ جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتے تھے. کتنے فساد کرتے تھے. وہ بہت سارے خلیفے تھے یعنی بادشاہ تھے ترکی کے خلافت عثمانیہ کے. اپنے ایک ہی دن میں اپنے 19 بھائی 30 بھائی کو ایک ہی دن میں قتل کر. جس دن اس کے اپنے بیٹے کی پیدائش ہوتی تھی. میری بات آپ پوری کرنے نہیں دے رہے. اجازت دیں بات کرنے کی. اجازت دیں بھائی صاحب. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت عرصے تک مسلمانوں میں یہ طریقہ کار رہا کہ وہ اپنی حکومت کو خلافت کہتے تھے. جو مختلف حکومتیں تھیں ان کو خلافت کہتے تھے. خلافت عثمانی تھا ترکیہ میں، اس سے پہلے خلافت بنی عباس تھا، بنی امیہ تھا، وہ خلافت کہلاتا. اور بعض ایسے بادشاہ تھے جو خلیفہ نہیں کہلاتے کیونکہ خلیفہ ایک ہی ہوتا تھا جو بغداد میں ہوتا تھا یا جو استنبول میں ہوتا تھا. اس کو بہت دفعہ ہم کہتے ہیں خلافت غصب ہوئی ہے تو یہ بات ان کی صحیح ہے. ان سے مراد ہم کیا ہے؟ حکومت کہتے ہیں. حکومت انہوں نے غصب. لیکن ایک دفعہ ہم خلیفہ کہتے ہیں اس کے لغوی معنوں میں، شرعی معنوں میں. لغوی معنوں میں خلافت ایک تو ایک عرف کا استعمال ہے نا، ایک تو لغوی معنوں میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جانشینی اس سے مراد حکومت نہیں ہے. اللہ کی جو جانشین ہے اس سے مراد حکومت نہیں ہے. حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ ہیں، اس کی حکومت نہیں تھی. حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ، اس کی حکومت نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ ہے. امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیہ السلام خلفاء ہیں. لیکن وہ یعنی جانشین ہے رسول. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی طاعت واجب ہے. یہ معصوم ہے. علم پیغمبر کا جو علم تھا ان کو ملا ہے، دوسروں کو نہیں ملا صلی اللہ علیہ اجمعین. تو یہ اس لحاظ سے ہم جو ہے دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں. بھائی صاحب بسم اللہ کریں. ابھی دو معنی میں آپ ایک منٹ آپ کہتے ہیں. دیکھیں ایک موضوع سے جب آپ کاٹتے ہیں تو پھر دوسرا موضوع شروع ہو جاتا ہے. ابھی میں ایک سوال کرتا ہوں اسی آپ کی تقریر پر. آپ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے لیے نص دکھاؤ. ابھی خلافت کے لیے حکومت کے لیے نص شرط ہے یا خلافت کے لیے نص شرط ہے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق کی حکومت پر بحث آپ کرتے ہیں یا جو دوسری اصطلاحی معنی آپ کے اس پر بحث ہوتی ہے؟ سامعین یہ ابھی اس جب تشریح ہوئی خلافت کی حکومت کی علیاری صاحب نے کی کہ حکومت اور خلافت کبھی تو ہم ایک ہی معنی میں لیتے ہیں کبھی الگ الگ ہوتی ہیں. ابھی جب یہ میں نے روایت پڑھی تو علیاری صاحب نے کہا جو حکومت ہے یہاں پر حکومت ہے، خلافت الگ چیز ہے، حکومت الگ ہے. جو خلافت ہے اس کے لیے نص ہوتی ہے، وہ جانشین ہوتا ہے. ایک تشریح آپ کو بتائی، خلافت کی الگ تشریح بتائی اور حکومت کی الگ. جب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی بات ہوتی ہے تو وہ حکومت کی بات ہوتی ہے. تو حکومت غصب کی گئی. اب حکومت کے لیے نص کی ضرورت ہی نہیں. جو علیاری صاحب نے آپ کے سامنے تشریح کی خلافت کی وہ خلافت ہی الگ ہی ہے. تو یہ خلافت حکومت کو اس زمرے میں کہتے ہی نہیں ہے. تو نص کا مطالبہ کرتے ہیں. یعنی اس بات سے آپ سمجھیں کہ شیعہ کی خلافت الگ چیز ہے، اہل سنت کی یہاں خلافت الگ چیز ہے. تو میں پہلی مرتبہ دوسرے سیشن میں جو ہماری بات ہوئی تھی علیاری صاحب کو میں نے چیلنج دیا تھا کہ آپ اپنی خلافت ثابت کریں، جو آپ کا خلافت کا عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے. الحمدللہ میں نے
پہلے بھی چیلنج کی تھی، آج بھی کر رہا ہوں اگلے سیشن میں، ابھی میں سفر میں ہوں۔ عقیدہ خلافت جو آپ کا ہے میں قرآن سے غلط ثابت کروں گا اور اس کو میں وجوہ کفر ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو اگلے سیشن میں آپ ٹائم بتا دیں، 10-11 جو آپ ٹائم بتا دیں اس پر میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس پر بحث ہوگی کہ آپ کا نظریہ خلافت، آپ کا عقیدہ خلافت، عقیدہ امامت، ختم نبوت کا انکار ہے یا جو بھی ہوگا، میں انشاءاللہ قرآن سے غلط ثابت کروں گا اور آپ اس کو قرآن سے صحیح ثابت کرنا۔ ابھی سن ٹھیک ہے، ابھی وہ یہ جو ہم آدھے میں میری کاٹی خلافت تھی کی بات کر رہے ہیں نا، ابو بکر کی خلافت کی بات یہ ہے کہ ابو بکر خود کہلاتا تھا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کی جانشین، اور عمر وغیرہ اس کو کہتے تھے یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین۔ ایک تو یہاں پر یہ ہے کہ خلافت سے مراد اس کی صرف حکومت کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ جانشینی کی بات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین۔ ہم اس کی دلیل مانگتے، اجازت دیں، کب پیغمبر صلی اللہ یا کس دلیل کی بنا پر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہے۔ دوسری بات ہے کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا پیشوا بنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس کو اسی عنوان سے مانتے، اس کی جو حکومت تھی وہ شرعی حکم، خلافت اس معنی میں بھی لے لینا حکومت کے معنی میں کہ وہ اس کی حکومت شرعی حکومت، شریعت میں وہ بدعت نہیں ہے، اس کی حکومت صحیح۔ ہم اس کی دلیل آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی حکومت کی شرعی ہونے کی دلیل کہاں ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے نا، مسلمانوں کے حکمران وہی تھے، لیڈر وہی تھے، امام قائد وہی تھے۔ ان کے وفات کے بعد مسلمانوں میں دو دستگی، ہم کہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کے اہل بیت علیہ السلام میں کون؟ علی امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، یہ مسلمانوں کے قائد ہیں، یہ مسلمانوں کے پیشوا ہیں، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عصمت اور حق اطاعت کے جانشین ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ ابو بکر، تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ابو بکر کی حاکم ہونے کی، مسلمانوں پہ حکومت کرنے کی شرعی جواز کیا؟ اگر شرعی جواز ہے یعنی قرآن ہے یا سنت ہے، خلافت ثابت ہے، حکومت ثابت ہے، پیشوا ہونا ثابت ہے، حق حاکمیت اس کی ثابت ہے، آپ کی مذہب صحیح ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ کی مذہب، اسی طرح اس کی لیڈرشپ کا، کہ وہ مسلمانوں کا شرعی لیڈر ہے، مسلمانوں کا پیشوا ہے، اس کی لیڈرشپ، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل اس کو پیش کریں گا، دلیل ہے ہی نہیں، آپ قبلہ چانڈیو دلیل شلیل کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیاری صاحب سے بات چل رہی تھی پہلی روایت سے، آپ جو ہے نا، اب آپ نے کہا کہ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، ابھی بات نہیں کر رہے خلافت وغیرہ، ابھی جو ہے نا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کے چیلنج کے جواب دیں، جب بھی آپ چاہیں ادھر کال کریں۔ اب دوسرے لوگ منتظر ہیں، دوسروں کو ٹائم دے دو بھائی، آپ کی جو ہے نا وہ اجازت دیں، دوسروں کو بھی وقت دے دیں، دوسرے بھی بات کریں نا، بہت آپ نے ابھی تو میری بات ہی ہو، بات تو کروں جو آدھی آپ نے کاٹی تھی۔ چلو بسم اللہ، اتنی زیادہ 5 منٹ ختم کریں، پھر آپ کہتے ہیں بڑے بڑے مولوی مجھ سے بات کریں جو معروف، کبھی مولوی عبد الجبار کا نام لیتے ہیں، کبھی تقی عثمانی صاحب کا، وہ اس آپ کے رویے میں وہ بات کریں گے آپ سے؟ مناسب ہے ان کو؟ قوم ہی نہیں ان کو کہے گی آپ کیسے بات کریں گے؟ وہ تو نہیں آپ نے، آپ عبد الجبار تقی عثمانی کیوں کیسے ہیں آپ کے پاس؟ وہ تو ہم پتہ نہیں کیسے آپ کو برداشت کر رہے ہیں، بار بار آپ یہ ایک مہمان کو آپ ذلیل کرتے ہیں۔ ہم آپ سے یقین کریں، ادھر 3:41 ہو رہے ہیں، میں ابھی کراچی اور حیدرآباد کے بیچ میں کہیں کھڑا ہوں، سیکورٹی پرابلم کی وجہ سے نام نہیں بتا رہا، تو اتنا ہم آپ کا انتظار کر آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ ہمیں میں آپ کو ایک کہانی سنا دوں، ایک آدمی تھا نا، میری بات سنیں، ایک آواز آپ کی کم آ رہا ہے، میں نے اسے چینج کیا ہے، بہت آواز کم آ رہی، بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں، اور آپ کا کاٹنے کے موڈ میں یا بحث بند کرنے کے موڈ میں، تو آپ نے میں نے جو روایت پڑھی اس میں تقدیر کی بات نہیں، اس میں کہ اللہ کا ارادہ نہیں تھا خلیفہ بنانا، ابھی علم کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ خلیفہ بنے، مگر اللہ کا ارادہ نہیں تھا، اور آپ ہی کہتے ہیں کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے، جب تقدیر کی بات نہیں ہے، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات اس کے ساتھ آپ جو ملا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تقدیر کا مسئلہ اس روایت میں نہیں ہے، نہ تقدیر کی بات ہے نہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اللہ کا ارادہ ہی نہیں تھا حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانا، اس روایت سے یہ ثابت ہے۔ رہی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی شرعی ہونے کی، الحمدللہ آپ کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹے اس معاملے اس ٹاپک پر بحث ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت۔ اگر یہ میری بات قرآن پاک میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مہاجرین کے لیے اگر ہم ان کو حکومت دیں، اگر ہم نماز پڑھیں گے، زکات دیں گے، بھلائی طرف بلائیں گے، برائی سے روکیں گے، یہ سورت حج میں، اگر ہم ان کو حکومت دیں، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، تو یہ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، زکات دیں گے، بھلائیوں کی طرف بلائیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ حکومت کون دے گا؟ اللہ پاک دے گا۔ قرآن پاک میں اب حکومت کا جو سامعین سمجھیے، حکومت ملی کیسے ہے؟ یہ صحابہ کے قتال سے ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جہاد کیا وہ کون جو مین کڑی ہے، جو مین سیڑھی ہے حکومت کے لیے، وہ کیا تھی؟ اس میں کیا صحابہ کا ہاتھ نہیں تھا؟ کیا صحابہ کی محنت نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام کی قربانی نہیں تھی؟ حکومت ملنے تک قربانیاں کس
کی ہے. قرآن پاک میں ہے صحابہ کرام تم تو آپ نے جو جہاد کیا اس میں جو کفار کو آپ نے مارا وہ آپ نے نہیں مگر اللہ نے ان کو قتل کیا, اللہ کی نصرت تھی. یعنی حکومت ملنے تک تو صحابہ کا دخل ہے مگر حاکم بنانے میں دخل نہیں ہے. یہ عجیب ہے کہ فلسفہ ہے. مودی کو حکومت اللہ نے دیا کسی اور نے دیا؟ جی مودی کو کس نے حاکم بنایا؟ حکومت اس کو کہاں سے؟ وہ مودی اور اس میں فرق ہے. فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں. ادھر اللہ پاک نے فرمایا ہم آپ کو خلافت دیں گے, یہ اللہ کی نصرت سے خلافت ملی ہے. اللہ نے وعدہ بنی اسرائیل نے جی ایک سوال کروں آپ سے. بنو اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی نا, بچڑے کی عبادت کی. اللہ نے ارادہ کیا تھا کہ بچڑے کی عبادت کریں یا اللہ نے ارادہ نہیں؟ یہ تو بات ہی نہیں ہے. ارادہ اس روایت میں حدیث میں ہے یا آیت میں ہے ارادے کی بات. بھائی میں ویسے سوال کر رہا ہوں, حدیث کو چھوڑو. آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, یہ مکاری آپ کر رہے ہیں. یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. ادھر ہے کہ اللہ کا ارادہ نہیں تھا حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانے کا. اور فرعون کو جو یہ حکومت بات ملی ہے ہے, اللہ پاک نے تو فرعون حضرت کو علی کو حکومت بنا اللہ نے دیا دیا ہے ہے یا کوئی کسی اور اللہ نے دیا ہے؟ قرآن والے اللہ نے دیا کہ فرعون کو جو حکومت ملی ہے, بادشاہت ملی ہے, اس کو کس نے بادشاہت؟ قرآن والے اللہ نے کسی اور اللہ نے؟ آپ مجھے جواب دینے کی آپ تھوڑی مہلت دیں نا. ہم سے آپ کہتے ہیں 2 منٹ میں جواب دیں, اور ہمیں آپ دیکھیں جس طرح آپ کی مجبوری ہے نا, آپ ہمیں بھی دیکھتے ہیں, سامعین کو بھی دیکھتے ہیں, شیعہ کو بھی دیکھتے ہیں, سنیوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ میرا جواب اس طرح ہو کہ میری کوئی بات رہ نہ جائے. یہی مجبوری ہمارے ساتھ بھی ہے. ہمیں آپ ٹائم دیں, پھر آپ کی سامعین سمجھ رہے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط. یہ مجبوری ہمارے ساتھ بھی ہے. بھائی چانڈیا بھائی جتنی مرد دل کرتا ہے بات کرو. چلو بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور موضوع نہیں چڑھنا ہے, اب دوسرے موضوعات نہیں چڑھنا, اسی موضوع پہ جتنا دل کرتا ہے بات. اور کون سا کر رہا ہوں موضوع سے تو آپ باہر چلے جا رہے ہیں. میں مجھے تو آتا نہیں ہے نا, میری تو مجبوری ہے کہ میرے پاس علم نہیں. علم تو آپ کے پاس ہے, بڑے آدمی آپ, ہم تو چھوٹے آدمی ہیں, اس لیے موضوع سے نکلتے. علیاری صاحب اخباریں پڑھنا علم نہیں ہے. کاوش اخبار یا ڈان اخبار پڑھ کر یاد کر دینا. اس موضوع پہ بات کریں پھر ہمیں رخصت کریں بھائی. کو آپ نے معاذ اللہ غیر معتبر کہہ دیا, پھر کس کو آپ علم کہتے ہیں؟ ڈان اخبار یاد کر لی, پڑھ کے رٹا لگا لیا, لوگوں سے پڑھ لیا سب لوگ. وہ تو قرآن کو ناقص کا وہ آپ کے بخاری مسلم میں, وہ تو میرا قول نہیں. آپ عائشہ نے کہا, عمر نے کہا, عبداللہ بن مسعود نے کہا. علیاری صاحب یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کسی بھی روایت میں آپ نے پچھلے سیشن میں نے کہا آپ انصاف کریں. میں نے کہا قرآن جلانے کی میں نے جواب دیا, آپ کے صحابہ نے کہا, میں نے جواب دیا. پھر میں نے کہا قرآن پاک کی دوسری روایت آپ نے پڑھی بکری کھانے والی, پر پڑھو میں جواب دے رہا ہوں. ہماری کتابوں میں تعریف کی باتیں نہیں ہے. میں ایک ایک روایت کا انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. آپ الگ سیشن رکھیں, تعریف قرآن کا موضوع رکھیں, ایک ایک روایت کا انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. عقیدہ خلافت اپنا ثابت کریں, آپ ٹاپک رکھیں. یہ بار بار خلافت کا ٹاپک جب بحث ہو چکی ہے, میں ثابت کر چکا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت, پھر بھی آپ وہی ٹاپک آپ نے رکھا ہے, پھر بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تعریف قرآن کا موضوع رکھیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کو لا ریب ثابت کروں گا. آپ کیا ثابت کریں گے؟ یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارا کیا. ابھی سامعین کرام, آپ حسن بھائی نے جو بات کی فرعون کو حکومت کس نے دی, ابھی حضرت ابو بکر صدیق کی حکومت کے ساتھ کبھی مودی کی حکومت کی بات کر دیتے ہیں, کبھی فرعون کی بات کر دیتے ہیں. سامعین ہم جب کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی بات, تو اس میں کیا ہے, ہم آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے مومنین سے وعدہ فرمایا تھا ہم آپ کو حکومت عطا کریں. ہم نے کہا کہ اس وعدے کے تحت اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکومت دی. اسی طرح اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے حکومت کا وعدہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کو خلافت عطا کریں گے. وہ بھی قرآن پاک میں ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل نے شکایت کی کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں تکلیفیں ہیں, اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب اللہ پاک تمہیں ان کا خلیفہ بنائے گا, یعنی ان کے بعد آپ کو حکومت دے گا. اب پہلے جو حکومت تھی فرعون کی, وہ اللہ کی مدد سے نہیں تھی. تقدیر کا مسئلہ ادھر نہیں ہے. ادھر جو بنی اسرائیل کو ملی حکومت, وہ اللہ کی مدد سے ملی. بنی اسرائیل کا دشمن سمندر میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو حکومت ملی. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ, صحابہ کرام کو جو حکومت ملی وہ اللہ کی مدد سے ملی. کفار جو ہے مغلوب ہو گئے, یہود و نصارہ مغلوب ہو گئے, اللہ کے وعدے کے تحت ان کو حکومت ملی, اللہ کی مدد سے ان کو حکومت ملی. ہمارا یہ نظریہ ہے یہ جو حکومت ملی مسلمانوں کو, صحابہ کرام کو, یہ اللہ کی مدد سے ملی. یہ اللہ نے ان کو حاکم بنایا. کفار کی حکومتیں ختم ہو گئی, مومنین کی ہو گئی. ابھی وہ جو کفار صحابہ کرام سے جل رہے تھے, ان میں نقص دیکھ رہے تھے, ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا, ان کے لیے وہ گالیاں
پود مجبور ہو کر بک رہے تھے، اسی طرح ابھی آپ دیکھیں شیعہ کا دن رات ہی محنت ہے کہ صحابہ میں سے صحابہ میں موضوع چینج کر چکے ہیں۔ تو میرا یہ جواب ہو گیا کہ فرعون کی حکومت اور اس حکومت میں فرق ہے، یہ اللہ کی مدد سے حاکم بنے ہیں، اللہ کے وعدے سے بنے ہیں، مودی کے لیے کوئی وعدہ نہیں، فرعون کے لیے اللہ نے وعدہ دیا ہے، اللہ نے کوئی وعدہ نہیں دیا ابو بکر کو، اللہ نے کوئی وعدہ نہیں دیا۔ جی یہ عمر قرآن خود پاک کہتے ہیں کہ اس کی خلافت غیر منسوخ ہے، ابو بکر عمر خود کہتے ہیں کہ ان کی خلافت غیر منسوخ ہے، ابو بکر عمر خود کہتے ہیں کہ ان کی خلافت غیر منسوخ ہے۔ حکومت کے لیے نس ہوتی ہے کیا؟ ابھی پہلے بھی آپ سے پوچھا ہے، حکومت کے لیے نس ضروری ہے؟ اگر کوئی حکومت شرعی ہے، کوئی لیڈر شرعی ہے تو اس شریعت قرآن اور سنت کو بولتے ہیں، اس کے لیے شریعت کی ضرورت۔ بہرحال آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے میرے بھائی، آپ کو بہت ٹائم دیا۔ حکومت کے لیے نس ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ؟ علی صاحب ابھی آپ بھلے بات رہے ہیں، آپ اب دوسروں کو ٹائم، اب بہت ٹائم دے دیں۔ اب ایک بات واضح کر دیں، آئندہ سیشن میں آپ مجھ سے بات کریں گے، کیا ٹاپک رکھیں گے؟ ابو بکر کی خلافت ثابت کریں آپ، ہم جو ہے ہم جو ہے اپنا مطلب پر بات آپ اپنا عقیدہ امامت ثابت کریں۔ آپ شکست کھا چکے ہیں، اسی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، آپ سے بات ہو چکی ہے، اس آیت پہ ہم آپ کو بالکل منسوخ کر چکے ہیں۔ آپ کو آپ اپنا عقیدہ امامت ثابت کریں۔ خلافت کے لیے ابو بکر کی حکومت شرعی ہے اور بدعت نہیں ہے، اس پہ دلیل لے کے آئیں۔ آج سے 3-4 پہلے ہفتے تقریباً 3 گھنٹے آپ سے اس موضوع پر بات ہو چکی ہے۔ اب آپ جو ہے نا اپنے بڑے کو لے کے اپنا عقیدہ امامت ثابت کریں، کیوں ثابت نہیں کر سکتے؟ کیوں کیوں نہیں اس پر آپ بات کر رہے ہیں؟ اوکے بسم اللہ، آپ چھیڑ دیتے نا، آپ آئے تھے آج شروع سے ہی۔ نہیں اب دیر ہو گیا نا، اب دیر ہو گیا بھائی، 7 گھنٹے پروگرام۔ آئندہ سیشن میں آپ آ جائیں، آپ اگلے سیشن میں آ جائیں، آپ اسی موضوع کو چھیڑ دیں، ہم آپ کے بات کریں گے عقیدہ امامت پر، شیعوں کے عقیدہ امامت۔ ٹھیک ہے، ٹائم بتائیں گے ابھی اسی پروگرام میں آپ کال کریں، پھر آ جائیں، پھر بات کریں گے۔ ہمیں مجبور ساری رات انتظار کرنا پڑتا ہے، ٹائم آپ بتا دیں 10 11 12۔ لیکن اتنے لوگ آپ سے پہلے وہ جو لوگ آتے تھے نا، میں ان سب سے یہی کہتا تھا کہ دوسروں کو ٹائم دے دو۔ ابھی آپ کی باری ہے، آپ کہتے ہیں دوسروں کو ٹائم دو، آپ خود نہیں چھوڑ کے نہیں جا رہے نا، یہی ہوتی ہے۔ آئندہ سیشن میں عقیدہ امامت آپ ثابت کریں گے؟ اسے ہم ثابت کر چکے ہیں، مزید ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں، میرے سامنے عقیدہ امامت شرط ہو صاف، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ جو ہے نا جب اگلے ہفتے آئیں گے، آپ اپنے جو آپ کا جو مطالبہ ہے اس کو واضح طور پر آپ واضح کریں ان الفاظ میں کہ میں آپ سے اس موضوع پر، اور میرا مقصود یہ ہے، اس پہ واضح دلیل آپ سے مانگتا ہوں، تو پھر وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں دلیل پیش کر سکتا ہوں، نہیں پیش کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میرا بتاؤں آپ کو، میرا چیلنج یہ ہے کہ آپ عقیدہ امامت شرائط اور اوصاف کے ساتھ اپنا ثابت کریں۔ جو بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، آپ لے کے آ جائیں کہ بھائی یہ میرا مطالبہ آپ سے ہے، آپ اگر خلافت ایک نظریے کے طور پہ اس کی دلیل مانگتے ہیں، یا خلافت ایک فرد کی خلافت جیسے امیر المومنین علیہ السلام ان کی خلافت کی دلیل، جو بھی اپنا سوال جو ہے واضح طور پر اس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو، اسپیسیفک ڈیٹیل بتا دیں کہ مجھے اس بات کی دلیل چاہیے، پھر ہم سوچیں گے ہمارے پاس دلیل ہے یا نہیں، اگر ہوا تو آپ کو دے دیں گے، اگر نہیں ہے تو کہہ دیں گے بھائی مجھے نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اوکے، بتاؤں ابھی بتانا ابھی بتا دیں، سرپرائز کرنا چاہتے ہیں سرپرائز کر دیں، جو آپ کی مرضی۔ سر یہی بھائی کھلی بات ہے، آپ اپنا عقیدہ امامت شرائط اور اوصاف کے ساتھ ثابت کرنا۔ اوکے، جو اوصاف سے کیا مراد لیتے ہیں، مثلا کون سی وصف ہونی چاہیے؟ جو اماموں کے اوصاف ہیں، ان کے فضائل ہیں۔ اوکے، جو وصف سے کیا مراد، مثلا امام کو معصوم ہونا چاہیے، امام کے پاس علم ہونا چاہیے، امام اللہ کی جو بھی ہیں آپ کی کتابوں میں۔ اوکے بھائی، جو بھی آپ ادھر آ جائیں نا، میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ تھینک یو سر، بہت تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ ان کا عزیزو۔ تو یہ اعتراف پہ اعتراف کرتے جا رہے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ ابو بکر کی خلافت کہاں گئی؟ اور سپاہی صحابہ گروپ، چانڈیو صاحب، عبد الجبار حیدری۔ ابو بکر کی خلافت، ابو بکر کو کہتے ہیں خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے یہ جانشین ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی دلیل کہاں؟ ابو بکر کو کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا شرعی امام ہے، شرعی حاکم، اس کی دلیل کچھ بھی نہیں ہے، اس کی خلافت بالکل بھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج آپ نے پروگرام دیکھا، ابھی 7 گھنٹے ہونے والے، ان 7 گھنٹوں میں آپ کی خدمت میں اتنے ہم نے کاز لیے، اتنے ان کے علماء آئے، یا آپ نے کسی عالم کا بات سنا کہ ہم نے جو آج کے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ کیسے ابو بکر صحابہ کو قتل عام کیا، صحابہ کو قتل عام، ان کے عورتوں کو ریپ کرایا۔ ایک شیعہ حدیث میں نے نقل کیا، سب ان کے اپنے کتب سے میں نے نقل کیا، وہ دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کے تقریر کے ابتدا میں کہ ابو بکر بن قحافہ نے کیسے مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والوں صحابہ کا ان کا قتل کرایا اور ان کے عورتوں کو اسیر بنا کے ان کا ریپ کیا، اور وہ سب مسلمان تھے، سب کلمہ گو تھے۔ ان کے قصور کیا تھا، کہتے تھے کہ ہم ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے، اس کو کیوں ہم
زکات دے دیں. یہ کون ہے اس کو زکات دینے والا؟ ان لوگوں کا ایسا قتل کیا. آج ابھی یہ خلیفہ شرعی ہے, یہ اس کی حکومت ہے. اتنے لوگوں نے کال کیا ہے, یہ ہمارا موضوع تھا, کسی نے اس کا جواب دینا گوارا کیا؟ آپ نے دیکھا آپ لوگوں نے؟ کسی نے جواب نہیں دیا, اس لیے کہ اس کا جواب نہیں ہے. ابو بکر کی خلافت کی دلیل کیا ہے؟ اتنا تک گئے بھائی مطالبہ کرتے کرتے, کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے. میرا چیلنج ہے جماعت مخالفین کے علماء کو. دیکھیں ابھی چانڈیو صاحب سے بات ہوئی, کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی بات کو نہ کاٹیں, وہ بھی کچھ صبر کرتے ہیں ہماری بات سننے کی, تو ان سے بات کرنا ممکن ہوتا ہے. بعض جو بھائی لوگ ہوتے ہیں ادھر آ کے ہماری بات کاٹتے ہیں, وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ یاری کو تنگ کی. ٹھیک ہے, آپ کامیاب ہو گئے مجھے تنگ کرنے کے لیے, لیکن میرے صبر کی کچھ حد ہوتی ہے. اگر آپ ہماری بات کو کاٹیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کریں.